نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ٹاپک معزز سامعین بہت ہی گہرائی کا اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت ہی اہم مطلب کہ وقت نکال کے اس کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آخری وقت کی تیاری کس طرح ممکن ہے، ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا اینڈ ٹائمز۔ میں اس چیز سے یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا میری ویڈیو سے کہ یہ وقت آخری وقت ہے، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، قطعاً کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج یہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اپنے سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو بہت ہی دھیان سے سنیے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ رہنما اصول ملیں گے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آنے والے وقت میں اسلام کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعہ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری من کتاب ایمان، حدیث نمبر 19۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں پیش نظر کرتا ہوں کہ خوبصورت ترین حدیث ہے، اور یہ اس وقت کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان یکون، کہ ان قریب جو ہے ایسا وقت آئے گا، خیر مال المسلمی، کہ بہترین مال جو ہے وہ مسلم کا وہ کیا ہوگا، غنم مطلب کہ بھیڑ، جسے آپ شیپ کہہ لیں کہ مال مویشی، یتبع بها شعف الجبال، کہ وہ ان کو بہترین اپنے مال کو لے کے جو ہے پہاڑیوں کی اونچائیوں پہ چلا جائے گا، کی طرف چلا جائے گا، وہ مواقع القطر، یا ان جگہوں پہ جہاں موسلا دار بارش ہوتی ہے، یفر بدینہ من الفتن، کہ فرار اختیار کرے گا اپنے دین کے ساتھ فتنے کے لیے، فتنے کے خلاف، وہ راہ نجات حاصل کرے گا فتنے کے خلاف اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، یہ کتاب الایمان کے اندر، بخاری شریف کے اندر وارد ہے، اور اس حدیث کو ہم اس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کا ذکر آیا ہے اس میں، نمبر 1، نمبر 2 بارش کا ذکر آیا ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں اس کا موازنہ کرنا چاہیے ہمارے اپنے حالات سے، جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں۔ تو سب سے پہلے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ترین الفاظ ہیں کیا، اور آخری آنے والے وقت، یا ہم اگر یہ وقت ہمارے قریب ہے تو اس میں کس طریقے سے پریپریشن یا تیاری کی جا سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا وقت آنے لگا ہے، آپ سے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا، اس کے جو الفاظ ہیں کہ بہترین مال ایک مسلمان کے لیے وہ ہوگا اس کے مال مویشی، کہ وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، یا ان جگہوں پہ، ان وادیوں میں کہ جہاں بارش ہوتی ہے، موسلا دار بارش ہوتی ہے، بارش کی فراوانی ہے، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کے ساتھ، تاکہ وہ فرار ہو جائے فتنے سے دور۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، کہ یہ کون سا وقت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس آنے والے وقت کے بارے میں ذکر کر رہی ہے کہ جس سے ہم شاید ابھی دوچار ہوں، کیونکہ بہت سارے علماء کرام کا یہ ماننا ہے، اور جو دین کی حکمت اور نالج ہے وہ ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ فتن کا وقت ہے، فتنے کا وقت ہے، اور اس فتنے کے وقت کے اندر کیا ہے، کون سا ایک سنہری اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں اپنانا ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے، آپ کا سب سے بڑی جو جس کے اندر آپ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کی جو جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، زر مبادلہ کہہ لیں آپ اسے، جو اسے نکلتی ہے انویسٹمنٹ سے ریٹرن ہوتا ہے آپ کا، وہ سب سے بہترین یہ ہوگا کہ آپ اپنے مال مویشیوں کو خریدیں، لائف سٹاک کے اندر انویسٹ کریں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا کہ ایسا وقت آئے گا، اور انہیں نشانی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور سب سے بہترین چیز ہوگی اس کے مال مویشی،
اور وہ ان کو لے کے پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلے جائے گا. تو اس بات کو یہ سمجھنا اب کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ کس طرح چلا جائے، کیونکہ زیادہ تر تو عوام جو ہے ان کا تعلق شہروں سے ہوتا ہے، تو وہ پہاڑوں کے اوپر کیسے چلے جائیں. یہ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں، کہ جو میں نے بزنس اور فارمنگ کے بارے میں ڈسکشنز کرنی ہے، لیکن آج اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے. بس میں اس حدیث کی گہرائی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس میں دیکھا جائے کہ پہاڑوں کا ذکر ہے، جبال کا. اس کے بعد جو ذکر ہے وہ بارش کا ہے، مواقع القطری، کہ جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے جگہ ایسی. تو یہ کیوں ہے، اس چیز کی کیوں جو ہے مطلب کہ اس کے اوپر زور دیا گیا. اگر باقی حدیث کی روح میں سے دیکھا جائے تو بہت سی جگہ ایسی جگہ ذکر ہوا ہے کہ دجال کے فتنوں کے اندر کہ بارش جو ہے وہ قحط سالی آ جائے گی. بہت جگہ نہیں، کہ ایک دو جگہ ذکر ہوا ہے کہ قحط سالی آ جائے گی، تو اس میں یہ پانی جو ہے رک جائے گا. کہ علماء نے بھی یہ کہا اور یہ ہماری روایات میں ثابت ہے. تو جب پانی رک جائے گا تو شاید اس بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں رک جائے گا. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہاں پانی زیادہ نہ رکے، وہاں زیادہ بارش ہوتی ہو. جس طرح آپ ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں اور کلائمیٹ چینجز دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، پہاڑ بھی وہ جگہ ہیں موجود باقی کہ جہاں بادل جو ہیں وہ اچھے آ جاتے ہیں، اور بادل آتے ہیں تو بارش بھی موسلا دار آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ادھر پھر بھی ابھی اپرچونٹی اور چانسز ہیں کہ بندہ اپنی جو لائف اسٹاک کو گرو کر سکے. اور شہروں میں شاید یہ نہ ہو کہ پولوشن ہے اور بادلوں کا اس طرف زیادہ رجحان ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ حدیث کی نظر میں دیکھیں، اس کو لنک کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا کیا خوبصورت مطلب ہے. تو بارش کا ذکر جیسے میں نے آپ کو کہا آیا، پہاڑوں کا ذکر آیا. اب اس میں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جب پہاڑوں کا ذکر آ رہا ہے تو وہ شہروں سے دور جانے کی بات ہو رہی ہے. تو کہیں مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شہروں کے اندر ہے. سب سے پہلے جو میری نظر جاتی ہے شہروں کے اندر، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا رہن سہن اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے اوور ہیڈز بہت ہیں، جیسے فائنینس میں کہتے ہیں. آپ کی جو انویسٹمنٹ کی آپ کے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بچیں گی نہیں اگر آپ شہروں میں جا رہے ہیں. کہ ایک تو آپ کی وہاں انکم چلے اچھی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کے ایکسپینسز بہت سارے ہیں، جس میں آپ نے جو ہے رینٹ بھی دینا ہے، آپ نے گھر کے ٹیکسز بلز بھی دینا ہے، سب کچھ دینا ہے. ان کمپیریزن اگر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پہاڑی علاقہ جو ہے بہت سستا پڑتا ہے. اور جو یہ جگہ ہیں ویلیز جو ہیں، کشمیر چلے جائیں، مری کی سائڈس پہ چلے جائیں، اور باقی جو ہمالیہ کا سسٹم ہے ادھر چلے جائیں، یا آپ دنیا کے اور کسی پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں، اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں، نیوزی لینڈ کی طرف چلے جائیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ جگہ وہ جگہ ہوں گی جہاں آنے والے وقت میں بہترین سرمایہ ہوگا مسلمانوں کے لیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت ان قریب دیکھتے ہیں کہ جس میں مسلمان کا سب سے بہترین مال ہوگا اس کا لائف سٹاک، اور وہ ان کو پہاڑوں کی جگہ پہ اور موسلا دار بارش کی جگہ پہ لے جائے گا، اور وہ ان افلکشن سے، ان فتنے سے بچ جائے گا، بچنے کے لیے کہ جو فتنہ اس کے اوپر رونما ہوگا. تو مسلمانوں اس چیز کے اوپر بہن بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو آج جس فتنے کے اندر ہم موجود ہیں وہ کون سا ہے؟ جنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، شاید میری بات یہ سچ ثابت نہ ہو، لیکن میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اپنی اسٹڈی سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح حالات دنیا کے بدل رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں اور معیشت کی تباہی ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے دنیا کے اندر زیادہ کریٹ ہو رہی ہے، پروڈیوس ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے بہنوں بھائیوں بڑا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو ایگریکلچر بھی ہم لوگوں کو لگانا، اور لائف سٹاک کو بھی. مطلب ڈراؤٹس میں جب پانی نہ ہو، مقدار نہ ہو پانی کی صحیح، تو ان کو ان سے دودھ حاصل کرنا، ایسی چیزیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بعد میں ذکر ضرور ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں آپ شاید یہ سمجھ سکیں کہ حدیث مبارکہ کی روح میں اگر جائیں، گہرائی میں جائیں، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائز کیا ہے، ہمیں ایک رہنما اصول دیا ہے کہ اب شہروں سے دور ہو، وادیوں کے اندر جاؤ، پہاڑوں کی طرف جاؤ. اور میرے بہن بھائی اور دوستوں، میں آپ کو ایک ویڈیو میں یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے، اس میں میرا کوئی پرسنل گین نہیں ہے، جس بندے کو پہاڑوں کے قریب جانا ہے، وادیوں کے اندر آنا ہے، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میں آپ کی مدد نہ کر سکا تو ڈائریکشن ضرور دے سکوں گا، اور ہم انشاءاللہ پھر اس کے مطابق ایک آرگنائزیشن کا بھی قیام کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو شہروں سے نکال کے پہاڑوں میں کاروبار کے مواقع پرووائڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ حدیث مبارکہ کی صحیح روح کی تشریح صحیح طریقے سے میں نے کی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کمی پیشی اور کوتاہی ہے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.